انداز میں رہو. بشرا بی بی کی رپورٹس آ گئی ہیں اور رپورٹس کے مطابق بشرا بی بی کو کچھ بھی نہیں. بشرا بی بی نارمل ہیں, ہر ایک رپورٹ ان کی نارمل ہے, لیکن حیران کن حد تک انہوں نے جو الزام لگایا تھا زہر دینے کا, ہارپک کھانے میں ڈال کر دینے کا, اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے جو بنیادی ٹیسٹ ریکوائرڈ تھے, جس کی ضرورت تھی, وہ بشرا بی بی نے نہیں دیے. اس سے انہوں نے انکار کر دیا. یعنی خون اور یورین, پیشاب, وہ ٹیسٹ, وہ نمونے ان سے مانگے گئے تھے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. کیوں انکار کیا؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس پر, ہم اس پر بات کریں گے. کیونکہ عموماً جو خون اور پیشاب کے نمونے جو ہیں ان کے ذریعے ہی زہر خورانی کا پتہ چلتا ہے. ان کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو مریض ہے اس کے جسم کے اندر کیا کیا گیا ہوا ہے. یعنی اگر وہ کوئی نشہ کرتا ہے تو بھی اس سے پتہ چلتا ہے, اگر اس کو زہر دیا گیا ہے تو بھی اس سے پتہ چلتا ہے. تو کیوں بشرا بی بی نے کیا انکار, اور وہ کیا کہہ رہی تھیں, اس پر بات کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر ان سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے, اور کافی ساری اور باتیں بھی کی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب نکل پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں اس حکومت کو نہیں مانتا اور اس حکومت کو گرا کر ہی دم لوں گا. مولانا صاحب نے بھی وہیں سے تحریک کا آغاز کر دیا ہے جہاں سے عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف کی قیادت میں 6 رکنی جو اتحاد ہے, 6 جماعتی اتحاد, اس نے جہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا, یعنی پشین سے. آغاز ہم کر لیتے ہیں, شروع میں ہی ہم بات کرتے ہیں بشرا بی بی کے معاملے پر. عمران خان صاحب, کوئی ایسا دن خالی نہیں ہے جس نے عمران خان, تحریک انصاف کے لوگ, بشرا بی بی یہ الزام نہ لگا رہے ہوں, اور عمران خان کی بہنیں یہ الزام نہ لگا رہی ہوں کہ جی بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. پھر یہ تک کہا گیا کہ جی ہارپک دیا گیا. عمران خان صاحب نے کل عدالت میں کھڑے ہو کر جج صاحب کو کہا کہ جی بشرا بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اور ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے, حکومت بضد ہے کہ پمز یعنی سرکاری اسپتال سے کروائے. ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپتال سے, الشفا انٹرنیشنل سے بشرا بی بی کا نہ صرف ان کے جو وہاں سے ٹیسٹ کروائے جائیں, ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے, بلکہ اس میں شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں, عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر عاصم یونس, ان کو بھی شامل کیا جائے. حکومت نے ایک بورڈ بنا دیا عدالت کے آرڈر پر, اور شفا انٹرنیشنل سے عدالت کے آرڈر پر ان کے اپنا میڈیکل چیک اپ ہو گیا بشرا بی بی کا. اس میں اس میڈیکل بورڈ جو تھا اس میں یا جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی اس کی سربراہی عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی ڈاکٹر عاصم یونس کر رہے تھے. اب وہ جو بشرا بی بی کو ظاہر ہے کیونکہ الزام زہر کا تھا, تو ٹیم نے ان سے بلڈ اور پیشاب کے نمونے مانگے. بشرا بی بی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو میں صرف اور صرف شوکت خانم کی لیبارٹری کو دوں گی اور کسی کو نہیں دوں گی یہ والے ٹیسٹ. تو پھر ظاہر ہے اس سے تو زہر خورانی کا تو پتہ نہیں چل سکتا تھا. یعنی اگر بشرا بی بی واقعتاً سمجھتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے, تو پھر ان کو بنیادی ٹیسٹ تھا ہی ڈاکٹروں کے مطابق, خون اور پیشاب کے نمونے کے ذریعے ہی جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے اپنا اس کو جو لے کر کے ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ان کے جسم میں یا نہیں ہے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اچھا, اب جو باقی ان کے اپنا ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان کی ای سی جی ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے ان کے بالکل معاملات نارمل ہیں, لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو آر بی بی ہے وہ اپنا ان کا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں بنڈل برانچ بلاکڈ. پی ٹی آئی کے نعیم حیدر پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آیا ہے ان کا کہ وہ ان کی جو ہے وہ ناڑیں بند ہیں, تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سب نارمل ہے, رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب نارمل ہے, ای سی جی نارمل, ایکو نارمل, وہ جو اسٹامک کے کا جو جائزہ لیا گیا انڈوسکوپی کے ذریعے معائنہ کیا گیا وہ بھی بالکل نارمل, تو الٹرا ساؤنڈ وہ بھی بالکل نارمل. جتنے بھی ٹیسٹ ان کے ہوئے ان میں ڈاکٹروں نے اوکے کی رپورٹ دے دی. لیکن تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں نہیں, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ زہر دیا گیا. اب اگر میڈیکل ان کا جو کروایا گیا بشرا بی بی کا, جہاں سے عدالت نے آرڈر کیا ہے عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ پر, ان کی درخواست پر, تو پھر اگر یہ رپورٹ بھی نہیں مانی جائے گی تو پھر کہاں سے رپورٹ آئے گی. اور دوسری چیز یہ کہ جو رپورٹ نارمل آ گئی, سب کچھ نارمل ہے, اور پھر وہ خون اور پیشاب کے نمونے وہ نہیں دے رہی, تو ظاہر ہے وہ ان کا اپنا اس میں قصور ہوگا نا. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارا کچھ اوکے ہے تو پھر جو الزام لگایا گیا, آرمی چیف پر الزام لگایا عمران خان نے, حکومت پر الزام لگایا, جس کے اوپر الزام لگایا اس کی ریمیڈی کیا ہوگی.
وہ عدالت جس نے آرڈر کروایا کہ جی ٹیسٹ کروائیں ان کے، تو کیا وہ عدالت اس میں اپنا اس معاملے کے اوپر پکڑ کرے گی عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی، کہ انہوں نے بھری عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ زہر دیا گیا، ہارپک دیا گیا، اور یقین کے ساتھ کہا؟ تو یہ سوال ہے۔ اچھا، دوسری چیز، اصل چیز یہ ہے کہ میں نے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان بھائیو صاحب، لاہور کی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ایم ایس بھی ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے اس معاملے پر ذرا چیزیں سمجھی ہیں۔ تو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اب اینڈوسکوپی سے ان کا جو بایوپسی کیا گیا ہے ان کے اسٹمک کا، تو اس سے بھی کچھ پتہ چلے گا کچھ دوسری چیزوں کا، لیکن کہ کہیں کوئی اور بیماری تو نہیں ہے ان کو، کیونکہ ان کی معدے کی سوزش اور یہ وہ اس کی اسٹمک کے اندر جو ہے سوزش وغیرہ کی ان کی شکایت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن اس سے بھی زہر خورانی کا پتہ نہیں چلے گا، ہارپک کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی نے یورین اور خون کے نمونے نہیں دیے تو کیوں نہیں دیے؟ اب میں بشریٰ بی بی کے اوپر بالکل بھی کوئی ایسا الزام نہیں لگا رہا، بالکل بھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو جب اپنا نیب نے گرفتار کیا تھا تو اس وقت بھی خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ پیشاب کا نمونہ دے، تو انہوں نے نہیں دیا تھا۔ کو کہا یہ جا رہا ہوتا تھا کہ خان صاحب، بعد میں ان سے لیا گیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر شک کیا جا رہا تھا نا، کہ کیونکہ وہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ، اور رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ لگاتے ہیں کہ وہ کوکین پیتے ہیں یا وہ نشہ کرتے ہیں، تو بشریٰ بی بی تو ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ان کے اوپر الزام، تو انہوں نے کیوں نہیں دیے نمونے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور یہ چیز کہ شوکت خانم ہی کیوں، جب آپ کے اپنے ڈاکٹر اس ٹیم میں موجود ہیں، تو پھر کس چیز کی بیعتباری تھی؟ پھر کس چیز کا خوف تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں بات کرتا ہوں نا، دھول اڑائی جاتی ہے، ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے طرح طرح کے الزامات لگا کر۔ تو اب کل ضمنی الیکشن ہے پنجاب کے 13 اضلاع میں، اور مجموعی طور پر میرا خیال ہے 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ملک بھر میں، اور 16 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، تو وہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب ان ضمنی انتخابات کے لیے جو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، اب یہ والا جو ہے وہ رپورٹ جو آ گئی، اب اس رپورٹ نے ڈیمیج تو کرنا ہے پی ٹی آئی کے اس الزام کو، اس پروپیگنڈا کو کہ زہر دیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیونکہ رپورٹیں آ گئی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو آر بی بی، اب آر بی بی کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ونس اگر کسی کو زندگی میں ایک بار اٹیک ہوا ہوگا تو پھر اس کی جو ہے نا وہ ای سی جی کبھی نارمل نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ یہ ضرور ہے کہ اگر دوبارہ کسی کو اٹیک ہوتا ہے تو وہ ای سی جی اس میں بتا دے گی، لیکن آر بی بی اور ایل بی بی جو ہے وہ پھر اس میں آتا ہے جس کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا قصہ کہ جی بشریٰ بی بی کس چیز سے ڈر رہی ہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اوائڈ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے خون میں کیا کیا ہے، الکوہولک ہوتے ہیں، کوئی کوکین پیتا ہے، کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے، تو وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے اوپر تو کوئی اسی طرح کی کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کرتی ہوں گی، لیکن انہوں نے نہ دے کر اپنے نمونے خون کے اور پیشاب کے انہوں نے اپنے اوپر شک پیدا کر دیا۔ اب یہ والا معاملہ ہو گیا سائڈ پہ۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں پنجاب حکومت کی ترجمان، انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ رپورٹیں بالکل نارمل ہیں اور ڈاکٹروں نے اوکے کر دیا ہے، اور ظاہر ہے وہ رپورٹ تو آ گئی منظر عام پر۔ اب دوسری چیز جو ہے، عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور کوئی 7 نکات پر میرا خیال ہے مبنی یہ خط ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، 9 مئی میں ہماری خواتین گرفتار ہیں، عام انتخابات میں ہمارے ساتھ دھاندلیاں ہوئیں، عام انتخابات ہم سے چھینا گیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، ابھی تک جو ضمنی انتخابات سے پہلے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور سارا کچھ، اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ ذمہ دار ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے، جب آپ کے اوپر ریفرنس دائر ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جی آپ آئین کے اوپر عمل کریں گے اور آئین کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانیں گے آپ، تو آپ اب یا تو آئین پر عمل کریں یا پھر آپ گھر جائیں، آپ چھوڑ دیں ہوتا۔ پھر اس میں جو اپنا رؤوف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کر کے وہ خط منظر عام پر لائے ہیں کہ جو چیف جسٹس کو مل بھی گیا ہے، تو رؤوف حسن جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو چیف جسٹس اسلام آباد کو، انہوں نے کہا کہ وہ چور ہیں، پہلے ان کو ٹاؤٹ کہا تھا، اب ان کو چور کہا ہے، کہ جو وہ چور ہیں تو ان کے اوپر آپ کیسے ذمہ داری دے سکتے ہیں جو خود ذمہ دار ہیں، جو خود سارے معاملات میں ملوث ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں، ان کے نام سے خط ایک IMF کو لکھا گیا تھا، انہوں نے اون کیا تھا کہ جی ہاں میں نے کہا ہے خط کا، یہ خط اب چیف جسٹس کو لکھا گیا، ان کو کہا گیا کہ جی آپ ریزائن کریں۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیزیں ساری کی ساری پبلک ہو رہی ہیں۔ تو کل کو جب کوئی بات آئے گی، میں نے پہلے بھی لاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب مکر تو نہیں جائیں گے کہ جی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، میں تو جیل میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس کو یہ کہنا کہ جی آپ ریزائن کر جائیں، آپ ذمہ دار ہیں سارے حالات کے، آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ ظلم کو روک نہیں رہے، آپ اس میں بھاگیدار ہیں، آپ شراکت دار ہیں ہونے والے ظلم کا، آپ حصہ ہیں جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اب کل کا جو الیکشن ہے اس کے لیے جیسے عمران خان صاحب نے آرمی چیف پر الزام لگایا، اور اسی طرح وہ چیف جسٹس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کا مومنٹم تحریک انصاف کا بن سکے۔ اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو انہوں نے پشین میں ایک جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ جی 2018 سے زیادہ 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 2018 میں آپ کو دھاندلی اس لیے نظر آ رہی تھی، انہوں نے ظاہر نواز شریف وغیرہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت آپ کو سیٹیں نہیں ملی تھیں، اب آپ کو سیٹیں مل گئی ہیں، دھاندلی کروا کے آپ کو جتوایا گیا ہے، تو اب آپ سیٹوں کے چکر میں آپ جو ہے وہ مل گئے ہوئے، آپ سیاستدان جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو اپنے اوپر نہ لیں، آپ استعمال ہو رہے ہیں، آپ استعمال مت ہو، اور اس طرح کی کوئی حکومت قبول نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنا جعلی حکومت ہے اور اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے، مولانا صاحب ظاہر اٹھائیں گے تحریک، آگے بڑھیں گے، آگے چل کر دو دریا چل رہے ہوں گے نا، اب دریا کہیں یا جو بھی کہیں، ایک طرف سے وہ 6 رکنی 6 جماعتی اتحاد ہے، دوسری طرف سے مولانا صاحب ہے، ہو سکتا ہے کہ اٹک کے مقام پر آ کر یہ دونوں مل جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ چلے بلوچستان سے دونوں۔ KPK سے نہیں تحریک شروع ہوئی، پنجاب سے تحریک شروع نہیں ہوئی، سندھ سے تحریک شروع نہیں ہوئی، شروع ہوئی ہے بلوچستان سے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا اس دن کہ مولانا صاحب کو تو تحریک چلانی چاہیے KPK میں، جہاں سے ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، جہاں سے ان سے دھاندلی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں تو اچھی خاصی سیٹیں ملی ہیں مولانا صاحب کو، بھائی وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI برابر انہوں نے تھوڑے بہت فرق سے سیٹیں لی ہیں، 19-20 کے فرق سے، تو وہاں تو خود بھی جیت کر آئے پشین سے مولانا صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہرائے گئے۔ تو بلوچستان سے تحریک چلائیں گے، سندھ سے تحریک شروع کریں گے یا پنجاب سے، کیا اس تحریک میں وزن ہوگا؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ جب تک مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں جا کر تحریک نہیں چلاتے، جہاں سے روزانہ ایک ان کو فون آتا، روزانہ تو نہیں لیکن میں وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں محاورتاً، کہ ان کو ایک فون آتا ہے PTI کے اسد کیسر صاحب کا، اور وہ مل کر چلنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں پر اتفاق ہوتا ہے، کچھ چیزوں پر مذاکرات یا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوتا ہے، تو دوسری طرف PTI کا کوئی بندہ اٹھ کر مولانا صاحب کو مغلظات بک دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مولانا صاحب، علی بن گنڈا پور کہتے ہیں جی مولانا صاحب تو اپنا ریٹ لگوانا چاہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ وہ 6 جماعتی اتحاد میں کوئی 7ویں جماعت کے طور پر وہ شامل ہوں گے، لیکن مولانا صاحب حکومت کے خلاف ابھی ان کی، کیونکہ اپنا پروگرام کے مطابق عید کے بعد، روزوں کے بعد ان کی جو جنرل کونسل ہے، ملک گیر جنرل کونسل جو ہوتی ہے، اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم پارلیمانی سیاست کرنی ہم نے یا نہیں کرنی، وہ بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست کو خیر آباد کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں پر دھاندلیاں ہوتی ہیں، ہم یہاں پر اسی سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب وہ جو اجلاس ہونا ہے ابھی، جس کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا عید سے پہلے، تو اس میں کوئی بڑا فیصلہ کر لیں، لیکن یہ طے ہے کہ مولانا صاحب فی الحال تحریک کے موڈ میں جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل کو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا آصف زرداری یا کوئی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرے، ان کی گریونسز سنیں، ان کو یقین کرائیں کہ جی آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، کوئی راستہ نکالا جائے گا، تو پھر ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تحریک نہ چلائیں۔ لیکن اتنا مجھے بہت حد تک، میں اب سیاست ممکنات کا کھیل ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے، ایک زمانہ آیا کہ وہ اتحادی بن گئے، آج بھی اتحادی ہیں۔ ایک زمانہ تھا عمران خان جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتحادی، نواز شریف کے اتحادی تھے، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، آرمی چیف کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کل کو مولانا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن مجھے اس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔
اور جو اصل چیز جو میں نے شروع میں کی تھی وہ یہ کہ جو ایک جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کیا گیا تھا نا، وہ ریت کا پہاڑ ثابت ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، وہ زہر دینے والے معاملے پر۔ ان رپورٹوں کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں جو سامنے آئی ہیں۔ پی ٹی آئی شور مچائے گی، لیکن ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی بالکل ٹھیک ہیں، نارمل ہیں، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب جو ہے اب کوئی اور نیا کبوتر نکالیں گے ٹوپی میں سے، وہ کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔